جناب اگلا سوال چلے گا. میرا سوال یہ تھا کہ عموماً عام دنوں میں یا پھر اور رمضانوں میں بھی کہ جب بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں یا تو پہلی صف میں ہوتے ہیں اور پہلی صف میں ہوتے ہیں تو عموماً بڑے یا بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یا تو پہلی صف سے دوسری صف میں بھیج دیتے ہیں یا ان کو کونے میں کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بچے کچھ شرارت نہیں کر رہے ہوتے، نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا رائے ہے صحیح ہے. علماء کرام؟ ہاں مفتی عامر صاحب بتائیے گا. میں بھی اکثر سوچتا ہوں، اکثر محافل میں، مجالس میں، نماز میں ایک طرف یہ سوچ آتی ہے کہ یہ بچوں کو اگر ہم اس طرح ڈانٹ کے بھگا دیں گے، چلو جاؤ نکلو، تمیز نہیں ہے، اب بچہ تو بچہ ہے تھوڑے بہت، تو پھر تو وہ بدزن ہو جائے گا، آئے گا ہی نہیں. دوسری طرف یہ کہ نہیں اب وہ ہے تو بھائی جو عبادت کر رہا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ بچہ سامنے سے گزر رہا ہے بار بار. تو کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں یا کیا کریں؟ ڈانٹنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے اچھا. اس طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ صفیں بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے بڑوں کی ہوں، پھر بچوں کی ہو، پھر خواتین کی ہو، صحیح ہے. ڈسپلن بتایا گیا ہے. تو صف باقاعدہ بن رہی ہو تو یہ حکم ہے، لیکن ایک آدھ بچہ اگر کھڑا ہو گیا اور اگر وہ سمجھدار ہے، جیسے یہ بات کر رہے تھے، یہ کوئی اتنے بہت چھوٹے نہیں تھے، تو اس طریقے سے ان کو نکال دینا، ایک آدھ بچے کو نکال دینا. بعض اوقات والدین اپنے ساتھ ایک بچہ لے کے آتے ہیں عادت ڈالنے کے لیے کہ بھئی مسجد میں آنے جانے کی عادت پڑے. اب دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے اس بچے کو پیچھے بھیج دو، آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں اور ڈائریکٹ بچے کو بھی بھیج دیتے ہیں. ہاں تو تھوڑا یہاں پہ مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کو جانے دیں. صحیح یہ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ سب کی نماز تباہ ہو جائے گی. باقاعدہ اگر پوری ایک صف بنانی ہو نا اتنے سارے بچے ہوں تو وہ مردوں سے آگے نہ بنے، وہ پیچھے بنے. بنے. ہاں صحیح ہے. یہ حکم ہے. آپ آپ تو ظاہر ہے آپ زیادہ سچویشن دیکھتے ہوں گے، تو یعنی یہ تو انہوں نے اصولی ایک بات بتا دی. فقہی طور پہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، تاکہ میں اس کو اسپیسیفک کر دوں، یہ تو ایک الگ بات بتا دی، نابالغ بچہ ہے تو فقہی اعتبار سے اس کو نماز کی پہلی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ حرج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، نابالغ بچہ ہے اور ناسمجھ بھی ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں. تو میں یہاں پر یہ مشورہ دوں گا، ایڈوائس دوں گا کہ باپ ہے یا بڑا بھائی ہے وہ ساتھ لے کر آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ لے کر آئے، اس سے ادب و آداب سکھائے. اور پھر ظاہر ہے کہ نابالغ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے بالکل، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں سے جو پچھلی صف ہے وہاں، یا وہاں نہ ہو سکے تو کم از کم صف کے اخیر میں چلا جائے. صحیح ہے. صف کے تو اس کے بڑے بھائی کو چاہیے یا والد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وہیں پر کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے. تاکہ نزاع کی کیفیت نہ بنے. لیکن اگر نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، ادب و آداب سارے جانتا ہے، اور وہ اگر کھڑا ہوا ہے اور اس سے ڈانٹ کر بھگانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے، مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی صف کے چکر میں نا کہ بھئی یہاں بیٹھنا میرا حق ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اس طرح کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. ایک فقہی حوالے سے آپ پہلے بتا دیجیے، پھر ہم اصولی بات تو کر ہی رہے ہیں کہ فقہی حوالے سے بتا بس دیجیے. یہ تو اصولی مسئلہ ہو گیا نا کہ دل تو نہیں توڑنا ہے، کسی ایسے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور شفقت اور محبت سے اس کو سمجھائے. بھگا نہیں دینا ہے ڈانٹ کے. ہمارے پاس جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر نماز جماعت ہو رہی ہے یا کہیں پر بھی نماز جماعت ہو رہی ہے تو اس نماز جماعت میں اتصال کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ پیش امام کے پیچھے کوئی فرد کھڑے تو کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے. تو اس فاصلے کے حوالے سے جو مقدار ہے اس کو ملوث خاطر رکھنا ہے. مثلا دو افراد اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر 1 میٹر تک کا فاصلہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن 1 میٹر تک کا بھی فاصلہ ہو جائے تو اتصال مان لیا جائے گا. بلکہ بعض تو 1 میٹر سے بھی کچھ زیادہ کی بھی گنجائش دیتے ہیں. صحیح ہے کہ جماعت نماز کے ہونے کے لیے، اسٹیبلش ہونے کے لیے آگے یعنی جتنے افراد ہیں ان کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے 1 میٹر تک کا فاصلہ چل جائے گا. 1 میٹر کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ درمیان میں فرض کیجئے کہ اگر ناسمجھ بچہ بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اتصال نہیں ٹوٹے گا. 2 افراد ہوں، کچھ زیادہ ہوں تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. تو جو مفتی صاحبان نے جو ارشاد فرمایا میں اس کی تائید کروں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک سمجھدار ہے، بالغ ہے، وہ تو بحث سے خارج ہے، سمجھدار ہے جس کو ممیز کہتے ہیں وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو گیا. اگر ایک ایسا نابالغ بچہ ہے کہ جس کے اندر اتنی سمجھ بھی نہیں ہے اور اس کو سنبھالنے والے، ہینڈل کرنے والے افراد ساتھ میں موجود ہیں اور اس کے کھڑے رہنے سے اگر تھوڑا فاصلہ درمیان میں آ بھی جاتا ہے تو جماعت کے اتصال کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچے گا. اس میں زیادہ کردار ذمہ داری جو بڑا بھائی ہے یا ان کے والد ہیں ان کا بڑا کردار بنتا ہے. لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے، فقہی پیچیدگیاں نہیں بلکہ مسائل بنے گا، لیکن یہ کہ بچوں کی حوصلہ شکنی تو کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بھی رہے تو ان کو پیار محبت سے لیکن محفل کا حصہ بنانا چاہیے نا. آج مسجد میں آئیں گے تو بڑے ہو کر عادت بنے گی نا ان کی، تو بالکل ہونا چاہیے.